السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بھائیو، دوستو اور عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو رہنے کی جگہ نہیں بنایا، یہ امتحان کے لیے ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور آزمائیں گے، وَلَتُبْلَوُنَّ، ضرور آزمائے جاؤ گے، لِيَبْلُوَهُمْ، آزمائے گا، لِنَبْلُوَهُمْ، آزمائے گا۔ کتنے قرآن میں یہ الفاظ آتے ہیں۔ تو امتحان میں تو چیز کو پیچیدہ کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو بچہ پیدا ہوتے ہی مختلف گھاٹیاں اس کے لیے امتحان ہی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ کو راضی کر کے مر جائے اور اللہ کے پاس پہنچ جائے تو وہ ساری دنیا کے دکھ درد ایک ہوا کے جھونکے سے بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اس کائنات میں اندھیرا رکھا ہے، روشنی کو لانا پڑتا ہے۔ اس کائنات کی اصل اندھیرا ہے، راستہ تلاش کرو، روشنی کو لانا پڑتا ہے۔ دنیا کا 97، اس کائنات کا 97% بالکل گھپ اندھیرا ہے، اس کے بارے میں آج تک کوئی کچھ نہیں جانتا اس میں کیا ہے۔ یہ جو 3% ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے روشنی کا انتظام کیا ہے، یہ بھی اندھیرا۔ والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل، کہ وہ سورج کو لے کر آیا اور چاند کو لے کر آیا، ورنہ اصل یہ بھی اندھیری کائنات ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ سورہ یاسین کی یہ آیت بتلاتی ہے کہ اللہ نے ایک بڑی خوبصورت تشبیہ دی ہے بات کو سمجھانے کے لیے۔ جانور کی جب کھال کھینچی جاتی ہے تو اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ پھل کی جب کھال اتاری جاتی ہے تو اس کے جو اندر ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ تو اللہ نے اس کائنات کو ایک جانور سے تشبیہ دی ہے۔ سلاخہ کہتے ہیں کھال اتارنا۔ کسائی، آپ عید پہ تو آپ سب بھی دیکھتے ہیں کہ وہ لگے ہوتے ہیں، کھال اتار رہے ہوتے ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، میری نشانیوں میں سے رات ہے۔ میں کیا کرتا ہوں، اس کو دن کی کھال پہناتا ہوں، تو تم روشن دن دیکھ رہے ہو، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو کہ میں نے سورج کو حکم دیا تو الشمس تجری لمستقر لها، وہ اپنے مدار پہ چل پڑا۔ پھر میں نے چاند ایک صبر، تو جب ہم وہ اٹھاتے ہیں تو ہمارے کر رہے ہوتے ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، میری نشانیوں میں سے رات ہے۔ میں کیا کرتا ہوں، اس کو دن کی کھال پہناتا ہوں، تو تم روشن دن دیکھ رہے ہو، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو کہ میں نے سورج کو حکم دیا تو الشمس تجری لمستقر لها، وہ اپنے مدار پہ چل پڑا۔
پھر میں نے چاند کو حکم دیا تو والقمر قدرناہ منازل، تو وہ اپنی رات کے اندھیروں میں اجالے لانے لگا۔ تو پھر میں کیا کرتا ہوں، نسلخ منہ النہار، یہ جو دن کی میں نے کھال پہنائی اندھیروں کو، اس کے اوپر سے میں دن کی روشنی کی کھال پریشانیاں رکھ دیں۔ تو ایسے ہی زندگی میں انسان اندھیرا اس کی آزمائشیں ہیں، اس کی پریشانیاں ہیں، اس کے غم ہیں، اس کے صدمے ہیں، اور روشنی تھوڑی دیر کے لیے جو آتی ہے وہ اس کی خوشیاں ہیں، جو لمحے کے لیے آتی ہیں اور غائب ہو جاتی۔ تو ہمیشہ کی خوشی جس میں غم نہ آئے وہ جنت ہے، اور ہمیشہ کا غم جس میں خوشی نہ آئے وہ جہنم ہے۔ تو اللہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ کہے گا یا اہل الجنہ، اے جنت والو، وہ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک، یا رب ہم حاضر ہیں۔ تو اللہ پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، فیصلہ آباد میں کتنی زندگی گزاری تھی؟ تو سارے کہیں گے نوح علیہ السلام سمیت، جنہوں نے 1400 سال کی زندگی پائی، 950 سال تو تبلیغ کی، 400 سال اوپر گزارے، وہ بھی کہیں گے یومن او بعد یوم، یا اللہ یہ ایک دن گزارا تھا یا آدھا دن گزارا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نعم متجرت، شاباش، مبارک ہو، بہت خوبصورت تم نے تجارت کی، دن آدھے دن کی، بہت بڑھیا تجارت کی تم نے، دن آدھے دن میں اپنے نفس کو مار لیا اور اپنی خواہشات پہ قابو پا لیا۔ تو آج تم نے کیا تجارت کی ہے؟ تم نے رحمتی و کرامتی و جنتی، تم نے ان ناگواریوں کو برداشت کرنے کے بدلے میں میری دائمی رحمت کو خریدا، میرے دائمی اکرام کو خریدا، اور میری ہمیشہ کی جنت کو خریدا۔ خالدین فیہا، جاؤ مزے کرو، کوئی موت نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اگر موت ہوتی تو یہ خوشی سے مر جاتا، لیکن موت ہے نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت جہنم والوں کو پکارے گا یا اہل النار، وہ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک۔ تو اللہ پوچھیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنی عمر گزاری دنیا میں؟ تو سب سے لمبی عمر پانے والی قوم عاد تھی، عرب۔ ایک عرب بائدہ ہیں، ایک عرب عاربہ ہیں۔ عرب بائدہ وہ ہیں جو مٹ گئے، ان کا نشانی نسلیں ختم، اس میں قوم عاد ہے۔ ان کا بچہ ابن کثیر نے لکھا ہے 300 سال میں بالغ ہوتا تھا،
ہماری 300 سال میں 6 نسلیں ختم ہو جاتی، 300 سال میں بالغ ہوتے تھے، 500 600 سال 800 700 سال ان کی اوسط ان کی عمریں ہوتی تھی اور بوڑھے نہیں ہوتے تھے۔ ایسے درخت کو پکڑ کے اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے، ایسے پکڑ یوں اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے، جیسے ہم تیلے کو اکھاڑتے ہیں وہ پورے درخت کو اکھاڑ دیتے ہیں۔ تو اتنی لمبی زندگی گزارنے والی قوم اور باقی سارے اہل جہنم کہیں گے یومن او بعد یوم، یا اللہ ایک دن، اور دوسرے کہیں گے نہیں غلط کہہ رہے ہیں، آدھا دن آدھا دن، لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بئس ما ارتجبت فی یوم او بعد یوم، کیا گھاٹے کا سودا کیا تم نے دن آدھے دن کے بیچ۔ جس کو اللہ گھاٹا کہے وہ گھاٹا ہے، یہاں کے گھاٹے تو اوپر نیچے ہوتے رہتے۔ تاجر کو ایک سیزن میں نقصان ہوتا ہے، اگلے سیزن میں اللہ اس کو ڈبل نفع دے دیتا ہے، اللہ کا نظام ہے۔ کتنا برا سودا کیا تم نے دن آدھے دن کا، غضبی میرے غضب کو خریدا، سخطی میری ناراضگی کو خریدا، ونار جہنم اور جہنم کی آگ کو خریدا، خالدین فیہا پڑ جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ تو میرے نبی نے فرمایا لو کان الموت لماتوا طرحا، اگر موت ہوتی تو یہ غم سے مر جاتے، اور جنت والے لو کان الموت لماتوا فرحا، اگر موت ہوتی تو وہ خوشی سے مر جاتے۔ تو ابدی خوشی جنت میں ہے اور ابدی غم جہنم میں ہے۔ ابھی ایک آیت پڑھی تھی مولوی نعمان نے، لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، جنت میں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، جتنا چاہو گے اتنا ملے گا، جس وقت چاہو گے اس وقت ملے گا۔ پھر جہاں تمہاری سوچ بھی نہیں ہے وہاں سے ہم مزید دینا شروع کریں گے اور دیتے جائیں گے، نہ زندگی ختم ہوگی نہ اللہ کی عطا ختم ہوگی۔ ایک چیز کو ہم دنیا میں چاہے کتنی خوبصورت ہو، کچھ دن کے بعد اس کی کشش ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا حسن ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، ٹھہرا ہوا ایک ہی جگہ ہوتا ہے، اور پھر کٹنا شروع ہو جاتا ہے، کٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جنت میں کیا ہوگا؟ میرے رب کی عزت کی قسم جو سن رہا ہے، اگر آپ ایک ٹہنی کو بھی دیکھنا شروع کرو گے نا، ٹہنی، ایک ٹہنی، پورا درخت نہیں، ایک ٹہنی، تو اس کو بھی ہزاروں سال دیکھتے رہو گے تو آپ کا جی نہیں بھرے گا کہ اللہ اس کے حسن کو بڑھاتا رہو، پڑھا رہو، پڑھا رہو، پڑھا رہو، پڑھا رہو۔ اپنی بیوی کو، جنت کی حور کو لاکھوں سال ایسے بیٹھ کے دیکھتے رہو تو تمہارا دل نہیں بھرے گا کہ اس کا حسن ہر لمحے پہلے سے اوپر، پھر اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر، اور پھر آگے کوئی حد ہی کوئی، یہاں تو حد ہے نا، اس کے آگے کوئی حد ہی کوئی نہیں۔ لہٰذا کئی بچے پوچھتے ہیں جنت میں ہمیشہ رہیں گے تو پھر کیا کریں گے، بور نہیں ہو جائیں گے؟ میں کہا بیٹا آپ لوگ دنیا کی زندگی پہ قیاس کرتے ہو کہ بور ہو گئے۔ تو میری بہن کے بچے چھوٹے تھے تو جب وہ کچھ کھیل کھول کے تھک جاتے تو پھر ماں سے کہتے اب کیا کریں، اب ہم کیا کریں؟ تو وہ ہم نے دنیا کی قیاس کیا ہوا ہے کہ جیسے یہاں بور ہو جاتے ہیں،
ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی اللہ کی عطا ایسے جا رہی، ایسے جا رہی، ایسے جا رہی، تو لہٰذا آپ کسی چیز سے بھی آپ کا دل نہیں بھرے گا، چاہے آپ خربوں، دیکھو خربوں اربوں جو ہے یہ دنیا کے لیے، وہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو تھوڑا سا اوپر جا کے ویسے ہی ٹائم ختم ہو جاتا ہے، ٹائم میں تو اللہ نے ہمیں باندھا ہے۔ تو وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، یہ جنت والوں کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کی آیت ہے کہ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، جو چاہو گے پاؤ گے، اور پھر ہم مزید۔ ایک حدیث بھی یاد آ گئی، ایک جنتی ایسے بیٹھا ہوگا ایک لگا کے اپنے تخت پر، تو سامنے ایک منظر ہوگا، اس کو دیکھنے کے مزے لے، تو اس کو سال ہا سال گزر جائیں گے، تو اللہ کہیں گے میرا بندہ تو ہی خوش ہے جی، پھنس گیا ہے، کوئی اور شے بھی کھاؤ، تو اس کے ایسے بیٹھا ہوگا، تو اس کے کندھے پہ ایسے کوئی ہاتھ مارے گا، تو ایسے ہی پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو ایک لڑکی کھڑی ہوگی، اس نے 100 جوڑے پہنے ہوں گے، اور ان جوڑوں میں اس کا پورا جسم چاندی کی طرح، شیشے کی طرح چمک رہا ہوگا۔ جب اس کے چہرے کو دیکھے گا، ان گالوں میں اسے اپنا چہرہ نظر آئے گا، ایسا شفاف ہوگا یہ۔ جب اس کے سینے پر نظر پڑے گی تو اس میں اپنا چہرہ دیکھے گا، جب اس کے پیٹ پر نظر پڑے گی تو اسے اپنا چہرہ نظر آئے گا، تو ہی کملا ہو جائے گا، تو وہ کہے گی اما لک فینا من رغبۃ، آپ کو میری ضرورت ہے؟ کہے گا بلا، کیوں نہیں، پر تو ہے کون، میری جنت کی تو نہیں ہے، یہ جو 72 حوریں ہیں یہ تو شروع میں ہیں، پھر تو ملتی ہی رہیں گی، ہر نعمت، صرف حور نہیں، ہر نعمت ملتی ہی رہے گی۔ تو وہ کہے گا بلا لیکن من انتی، یہ تو بڑا چاہ رہا ہے لیکن تو ہے کون؟ کہے گی انا من اللواتی قال اللہ تعالی ولدینا مزید، میں ان میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے ولدینا مزید، ولدینا مزید، ولدینا مزید، ہم پھر تمہیں اور بھی دیں گے، اور بھی دیں گے، اور بھی دیں گے، یہ چند دن ہیں گزار لو میری ماں۔ جہنم والوں کے لیے سب سے خوفناک آیت ہے فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، ان کا عذاب ایک جگہ پہ نہیں ٹکا ہوگا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، عذاب اکبر کہنے والا اللہ اکبر ہے تو کتنا بڑا ہوگا۔ النار الکبریٰ، بہت بڑی آگ۔ جہنم سے کسی کو نکال کے دنیا کی آگ میں لٹا دیا جائے تو وہ ایسی گہری نیند سوئے گا کہ اس کی آنکھ ہی نہیں کھلے گی، وہ اسے ٹھنڈک محسوس ہوگی، اور جہنم کی دیوار میں سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ ہو جائے، اس سے جو چنگاری نکلے گی پوری دنیا کو راکھ بنا دے گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ پیپر ہے، تو اللہ تعالیٰ کو جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے ایمان کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد، وہ بندے کا صبر ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، تھوڑا سا، من الخوف والجوع، بھوک، ونقص من الاموال والانفس، مال اور جان میں کمی، پھر کیا ہے، والثمرات، اور
کاروبار میں کمی، کھیتیوں میں کمی، پھر کیا کرو؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر والوں کو بشارت دے دو۔ اولئک علیہم صلوات، ان کو اللہ شاباش دے رہا ہے۔ صلوات کا ترجمہ میں کرتا ہوں شاباش، کہ اللہ کہہ رہا ہے شاباش، واہ واہ، کیا کہیں، ورحمہ، اور رحمت بھیج رہا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہیں ہدایت یافتہ۔ ایک دفعہ ابن القیم رحمہ اللہ کی اب تو نہ کتاب یاد ہے نہ پڑھا یاد ہے، سوائے ایک فغان بے شرر سینے میں باقی رہ گئی، سوز بھی رخصت ہوا جاتی رہی تاثیر بھی۔ تو انہوں نے تمام صفات ایمان کے ساتھ صبر کو قرآن سے دکھایا تھا۔ ایمان کے ساتھ صبر، نماز کے ساتھ صبر، روزے کے ساتھ صبر، ذکر کے ساتھ صبر، جہاد کے ساتھ صبر، انفاق کے ساتھ صبر، تبلیغ کے ساتھ صبر، ہر چیز کے ساتھ صبر 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 صبر۔ صبر انسان کے ایمان میں ایسے ہے جیسے جسم میں روح ہوتی ہے، روح نکل جائے تو جسم میت ہوتا ہے، ایمان میں سے صبر نکل جائے تو صبر بے جان ہو جاتا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مجھ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز سے۔ پھر آگے کہا اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، میں نمازیوں کے ساتھ نہیں، میں صبر والوں کے ساتھ۔ پھر صبر دو طرح کا ہے، ایک ہے جس پر ہمارا اختیاری کوئی، میرے سر میں درد ہے، اب بھی درد کے ساتھ بول رہا ہوں، ان بچوں کو چھٹیاں ہونے والی ہیں، اس لیے تھوڑی بات ان سے کہہ رہا تھا، تھوڑی تمہیداً کچھ اور باتیں آ گئی۔ میں کیا کروں؟ کسی سے لڑائی کروں؟ کسی ڈاکٹر کا گریبان پکڑوں؟ میرے لیے صبر کے سوا چارہ کوئی نہیں، مجھے صبر ہی کرنا ہے، اور اپنا دوا کھانی ہے، اگر اللہ اس میں شفا ڈال دے تو اس کی مرضی، نہیں ڈالی تو بھی اس کی مرضی پر راضی۔ یہ صبر ہے غیر اختیاری، اس پر بھی بہت بڑا اجر ہے۔ میرا جوان بیٹا میرے ہاتھوں سے نکل گیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتارا، یہ صدمہ مجھے بھولتا ہی نہیں۔ ساری زندگی بڑی آزمائش، شہرت آپ کو نظر آتی ہے کہ بڑی واہ واہ ہو رہی ہے، بڑا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر اتنی آزمائشیں ہیں۔ اگر اللہ سے ڈر کے آدمی چل رہا ہو تو پھر اس میں اتنے امتحان ہیں کہ آدمی یا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ دل ایسے ہی پارا پارا ہو جاتا ہے، برداشت کرو۔